بات کر رہی تھی کہ ترجمے کی روایت کی ترویج ترجمہ دیکھیے اب امجد صاحب کا تو نہ جانے کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. جی 2-4 زبانوں میں میرا بھی ہوا ہے, جیسے ہندوستان میں بنگالی میں, کنڑ میں, گجراتی میں, فرینچ میں, ابھی اٹالین میں اگلے مہینے آ رہا ہے, انگریزی میں. تو کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ شاعری کا ترجمہ ایسا ہے کہ آپ عطر ایک شیشی سے دوسری شیشی میں اونڈے لیں, آپ کتنے بھی احتیاط سے اونڈے لیں, بہت سی خوشبو تو ضائع ہو. لیکن بہرحال اب دیکھیے انگریزی تو ہم لوگوں نے پڑھی ہے, تو چلیے بھائی شیلی, کیٹس, ورڈسورتھ, بلیک, انہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں ان کی اپنی زبان میں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ میں سوچ کے ڈرتا ہوں کہ جو ساؤتھ افریقن پوئٹس تھے, جو لیٹن پوئٹس تھے, جو پیلسٹینین پوئٹس تھے, تھینکس ٹو امجد صاحب ہم نے پیلسٹینین پوئٹس پڑھے جو انہوں نے ترجمہ کیا ان کا. تو اگر ہم ترجمہ بھی نہ ہوتا تو ہم تو اس سے ہی محروم ہوتے. فکشن میں آپ سوچئے کہ میں نے بالزاک کو, ٹالسٹائی کو نہیں پڑھا ہوتا, البرٹو موراویو کو نہیں پڑھا ہوتا, اگر ان کا انگریزی میں, اور وہ ترجمہ جب بھی ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ تو اس میں نقصان ہوا ہوگا. لیکن بہرحال اس کے علاوہ راستہ بھی کیا ہے, دیوار میں یہی ہیں کھڑکیاں. جی شاعری کے ترجمے کے حوالے سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کانٹینٹ اور فارم میں سے ظاہر ہے کہ ہماری جو بر صغیر کی شاعری ہے اس میں فارم جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. جو یہاں کا ردم ہے, غنائیت ہے, موسیقیت ہے, پھر قافیہ ردیف کا سارا اہتمام, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. تو امجد صاحب آپ نے تو بہت سے تراجم کیے ہیں, آپ نے لیٹن امریکن پوئٹس کے بھی, پیلسٹینینز کے بھی, تو کالے لوگوں کی روشن نظمیں, کیا خوبصورت نام ہے کتاب کا بھی. تو امجد صاحب آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. میرے خیال میں بنیادی بات وہی ہے جو جاوید بھائی نے آپ سے کہی کہ اس کے ذریعے سے مجھے یاد ہے فیض صاحب, لوٹس ایک میگزین نکلتا تھا ایفرو ایشین رشین, اس کے ایڈیٹر رہے اور بیروت میں تھے. تو مجھے بیروت سے انہوں نے خاص طور پر ایک نظم کسی کے ہاتھ بھجوائی. ان کے ایک دوست تھے سمیع القاسم. اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جنگ ہزیران جون کے مہینے کو کہتے ہیں, تو جون 68 میں اسرائیل نے حملہ کیا پیلسٹینینز پر, جو پہلا بڑا حملہ تھا, اور اس کے بعد سے یہ پیلسٹینین بے گھر ہوئے, اور اس کا اثر جو ہے وہ ان کی شاعری پر آیا. ہم لوگوں نے اخباروں وغیرہ میں تو بہت پڑھا ہے, لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں کے سوچنے والے, وہاں کے شاعر جو ہیں وہ اس بات, محمود درویش اس کو کیسے دیکھتا ہے, نزار کبانی اس کو کیسے دیکھتا ہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ سمیع القاسم کی نظم کے چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے تھے. شاید ایک ٹکڑا مجھے یاد بھی ہو کہ ایک دن ان لہو میں نہائے ہوئے بازوؤں میں نئے بالوں پر آئیں گے, وقت کے ساتھ سب گھاؤ بھر جائیں گے, ان فضاؤں میں پھر اس پرندے کے نغمے بکھر جائیں گے جو گرفتے خزاں سے پرے رہ گیا, اور جاتے ہوئے سرخ پھولوں کے کانوں میں یہ کہہ گیا, ایک لمحہ ہو یا ایک صدی دوستو, مجھ کو ٹوٹے ہوئے ان پروں کی قسم, اس چمن کی بہاریں میں لوٹ آؤں گا, فاصلوں کی فصیلیں گراتا ہوا میں ضرور آؤں گا. یہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہم شیئر کرتے ہیں شاعر کا کسی دوسرے, تو یہ ہمیں ہمارے اندر بہت سے تجربے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو مشترک پہلو ہیں وہ لیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات ہے, جاوید بھائی صاحب کو شاید میں نے یہ شعر سنایا بھی تھا کہ کارل مارکس کی پیدائش سے 50 برس پہلے, جب ابھی داس کیپیٹال نہ دنیا میں آئی تھی نہ چھپی تھی, دلی کے ایک ٹوٹے پھوٹے کسی کوچے میں میر تقی میر نامی ایک شاعر جو ہے وہ رہتا تھا. کارل مارکس نے, جس کو ماڈرن بائبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں داس کیپیٹال کو, تو اس 700-800 صفحے میں اس نے ایک ایسی کتاب لکھی جس نے دنیا میں ایک پیرلل سوچ, ایک پیرلل نظام جو ہے اس کو رستہ دیا. اتنی بڑی یہ کتاب تھی. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا, کارل مارکس کے بارے میں, کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب, کہ یہ صاحب کتاب آدمی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے, اس کے پیچھے ہیگل تھا, اس کے پیچھے اور بہت سے لوگ تھے, تو اتنے علم کے بعد جو اس نے نچوڑ نکالا, وہ ایک آدمی دلی کے ایک تنگ سی گلی میں بیٹھا ہوا جس نے شاید 50 کلومیٹر کا سفر بھی نہیں کیا تھا, اس نے پوری کتاب کو ایک شعر میں بند کر دیا. یہ اب شاعری کا کمال ہے. اس کا شعر ہے میر تقی میر کا
کہ رئیس زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، رئیس زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. کیا بات ہے. اب یہ جو ترجمے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مارکس کا ترجمہ نہ پڑھا ہوتا تو شاید ہم ان شعر کو بھی نہ سمجھ سکتے، اور ان دونوں شعروں کا جو اندرونی ربط. مگر اب یا تو امجد صاحب ہوں، حالانکہ مجھے پوچھنا ہے، کیسے پوچھوں معلوم نہیں، کہ وہ جو اوریجنل نظم تھی جس کا آپ نے ترجمہ کیا وہ بھی اتنی اچھی تھی کیا؟ تو دیکھیں منظوم ترجمہ ہے کیا کہ ترجمہ شاعری کا مشکل یوں ہے کہ دیکھیے شاعری بہت اختصار میں بات کرتی ہے اور بہت پھیلا کے تو ہے نہیں بات. اب اس میں لفظ جو ہے اس کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، صرف میننگ نہیں ہے. لفظ بھی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. جب آپ ایک اجنبی یہاں داخل ہوا اس دروازے سے تو پہلے تو آپ نے اس کی شکل صورت، اس کا حلیہ دیکھا، اس کا وضاقتہ دیکھی اس کی. اس کے بعد آپ کا تعارف ہوا تو معلوم ہوا یہ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو معلوم ہوا ان کا بھائی پیشہ کیا ہے. اس کے بعد جب آپ سے بات کرنے لگے تو معلوم ہوا اچھا تو یہ اسی یونیورسٹی کے ہیں جہاں میرے بڑے بھائی پڑھے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر نئے رشتے ہوتے ہیں تو آپ اس آدمی کو سلاٹ کرتے ہیں کہ یہ کس حیثیت اور کس مقام اور کس انٹلیکٹ اور کس لیول کا آدمی. اسی طرح ایک نیا لفظ ہے جو پہلی بار آپ کے کان میں جاتا ہے تو اس کی ساؤنڈ ہے جو ایک تاثر پیدا کرتی ہے، آپ نے فونیٹک ایفیکٹ اس کا، جو اسی کا ہم معنی دوسرا لفظ نہیں کرے گا. ایک دویم یہ کہ پھر آپ نے اس کے معنی جانے کہ بھائی اس کا ووکیشن کیا ہے. ایپل اگر ورڈ ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اس پھل کے معنی کنوے کرے. تیسرے یہ کہ یہ ورڈ آپ نے کن ورڈ کے ساتھ سنا ہے یا یہ ورڈ آپ کو کون سے ورڈ یاد دلاتا ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک فضا بنتی ہے. بالکل صحیح. اب آپ نے صرف لفظ کا ترجمہ کر دیا تو صرف یہ بتایا کہ صاحب ڈاکٹر ہیں. اب میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، تو آپ نے صرف لفظ کے معنی ہی بتا دیے. آپ اس کی تاریخ تو ترجمہ نہیں کر سکتے نا. آپ اس کا جو سنگت ہے، اس کا جو ماحول رہا ہے، کن لفظوں کے ساتھ یہ گھوما پھرا ہے، وہ تو نہیں بتا سکتے ساتھ میں. جی جی. تو ممکن نہیں ہے کہ آپ صحیح ترجمہ ہو پائے. اب ہر زبان کا اپنا مزاج ہے. انگریزی زبان میں جانتا ہوں، دوسری زبانوں سے تو میں نہیں اتنا واقف. امجد صاحب اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو سینٹیکس ہے وہ پروس کے لیے بنی ہے. جی جی جی. اس لیے کہ انگریزی کے ہر جملے کا جو سسپنس ہے وہ آخری لفظ میں کھلتا ہے. چاہے آپ ہاؤ آر یو کہیں اور چاہے آپ کہیں آئی ایم گوئنگ ہوم، تو آخری ورڈ میں سسپنس کھلے گا کہ بھائی کہہ کیا رہا آدمی. اس لیے اس میں ایک سرٹن کرسمس ہے. ہماری زبانیں تھوڑی لیڈ بیک ہے کہ بھائی میں گھر جا رہا ہوں، اب جا رہا ہوں میں تو بات نکل گئی نا. تم کیسے ہو، اب ہو تو آگے بھی آ گیا نا، کیسے تک نتیجہ نکل گیا. تو اب ہمیں شاعری میں اس میں فائدہ ہے. یہ جو لوچ ہے ہماری زبان میں جو ان کی زبان میں نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی دنیا میں ترجمہ نہیں کر سکتا پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے. واہ. دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں. اچھا نہ صرف یاد سی، ایک تو سی کا جھنجٹ ہے، پھر رہ گئیں. کریے ترجمہ اس کا، نہیں ہو سکتا. You are right.